اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ایک مجرب عمل توسل جناب سیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل بہت عظیم عمل ہے، اور پھر جن کے توسل سے پیش کیا جا رہا ہے وہ دختر رسول ہیں جو اللہ کو بہت عزیز ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یعنی ان کی محبت سے رسول خوش اور رسول کی محبت سے خدا خوش۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بے شمار کرشمات ہیں، بہت بے شمار کرشمات ہیں۔ ہم بچپن میں بھی اس کو پڑھتے رہے ہیں، آج کل تو ہم خود اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا کرشمات ہیں، کیا کیا اس کا مطلب ہے، اس میں ان کے موضوعات ہیں۔ اور یہ مجرب عمل بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آسان سے آسان عمل پیش کروں۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو بطول بھی کہا جاتا ہے، جناب سیدہ بھی کہا جاتا ہے، اور جناب ان کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، صابرہ بھی کہا جاتا ہے، معصومہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے کافی نام ہیں، ان کے کافی نام رکھے ہوئے ہیں، اور جو کسی بھی نام سے ان کو پکاریں وہ آپ کی مراد پوری ہوتی ہے، آپ کی مشکل دور ہوتی ہے، آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کی تسبیح بھی ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان کی تسبیح بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ 1000 نمازوں سے افضل ہوتی ہے ان کی تسبیح۔ اور تسبیح بھی کتنی آسان ہوتی ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر الحمد، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ یہ 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ نماز فرض ہے، اصل میں یہ تسبیح فرض نہیں ہے، لیکن اس کے ثواب کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کتنا ثواب ہے۔ اور اس کی یہ جو بچے جو بے روزگار ہیں، جن کو روزگار نہیں مل رہا، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات ملک ایسے ہیں کہ روزگار نہیں مل رہا، گورنمنٹ کی نوکری بجا کجا صحیح تھی، یہاں تو اپنی پرائیویٹ نوکریاں ملتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ حالات اس ڈگر پہ چلے گئے ہیں، غریب عوام پس کے رہ گیا ہے، بچوں کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ جو ایسے بچے ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں، وہ بچے ہیں جو جن بچوں کے نصیب نہیں کھلے، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہے، ان کی شادی کے لیے یا کسی مقدمہ کسی نے کر دیا، بھائی نے کر دیا یا کسی دشمن نے کر دیا، مطلب یہ تنگ دستی میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ کو وہ حالات آپ کے اچھے نہیں ہے کہ رزق کی فراوانی ہو، تو آپ کی رزق میں تنگی مطلب یہ ہوتی جا رہی ہے، اور مشکلات ہے کہ جو بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کسی بھی مشکلات میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، عمل کو کسی بھی مطلب بچی کی شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دفتر میں ترقی نہیں ہو رہی، اس ترقی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی حاجت کے لیے کہ آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا زیارتوں پہ جانا چاہتے ہیں، یا آپ کا اپنا مکان نہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھو، رسول پہ توکل رکھو، رسول کی بیٹی پہ توکل رکھو۔ ان کی توسل سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کی توسل سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کی توسل سے پنجتن پاک کی حضرت نوح کی کشتی کنارے پہ لگی ہے۔ اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے، جی اللہ دینے والا، بے شک اللہ دینے والا، اللہ میاں نے ان کی مرضیوں کو خرید کر ان کے وسیلے سے ہماری مرادوں کو پورا کیا گیا ہے۔ ان کے توسل سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہ پکاریں۔ رسول پاک نے خود حضرت علی کو پکارا جب ایک جنگ میں مطلب کہ مشکل پیش آ رہی تھی، تو اللہ پاک نے کہا تو علی کو پکارو، نادے علی مدد الجیب تاجت ہو ان اللہ کا فی نوائب۔ یہ اسی وقت اتری تھی، جبریل امین لے کر آئے تھے نادے علی کہ تم علی کو پکارو، حضرت علی آئے اور جنگ کو آپ نے فتح حاصل کی جنگ میں۔ تو اس لیے اللہ ہی نے یہ کہا ہے کہ اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے
اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو۔ ہم انہی وسیلوں کے تھرو سے اپنی مشکلیں دور کرتے ہیں، ان کے وسیلوں سے اپنی مرادیں پورا کرتے ہیں۔ تو اب جیسے ہم کسی ہسپتال میں جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں پلیز ہماری مدد کرو، اس کو جلدی سے دیکھو، یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ ہم نے وسیلہ ڈاکٹر کو بنا لیا، ڈاکٹر سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارے مریض کو دیکھ لیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہی کی شخصیت ہے۔ وسیلہ ہم نے بنانا کہ ہمارا وسیلہ کیا ہے، وسیلہ اس سے پاک اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جناب سیدہ کو اپنے وسیلہ بنا لیں، اس کی مشکلات دور کرنے کے لیے وسیلہ بنا لیں۔ جب ہم ڈاکٹروں کو اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے وسیلہ بنا لیتے ہیں تو ان کو وسیلہ بنانے میں ہمیں کیا ہے؟ اور پھر جو ہم اگر اس بحث میں چلے گئے تو ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہوگی۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اب ہم کسی جگہ لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہے تو ریکویسٹ کرتے ہیں یار مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ میری مدد کریں اور میرا مطلب کہ جلدی سے فائل لے لیں۔ تو آپ نے مدد مانگ لی، اس سے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے اپنی ضرورت کے تحت آپ نے جانا تھا، آپ نے ہسپتال جانا تھا مریض کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ کچھ لوگوں کی ہے کہ جی یہ نہیں مانگو، یہ نہیں مانگو، یہی ہستی ہیں پاک، یہی پاک ہستی ہیں، رسول ان سے خوش ہیں اور رسول سے خدا خوش ہے۔ تو ہم ان کی وساست سے مانگتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اس کا یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کی فضیلت کی رات ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح درود و پاک کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح درود و پاک کی پڑھنی ہے اور یہ ہدیہ کرنا جناب سیدہ کو۔ اور اس کے بعد آپ نے 9 تسبیح پڑھنی ہے، یا مولاتی یا فاطمہ غشنی، یہ آپ نے 9 تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ ان کا عدد 9 ہے، 9 کی مناسبت سے 9 تسبیح آپ نے پڑھنی کسی بھی مشکل میں، کوئی بھی مشکل میں۔ اور پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود پاک کی۔ تھوڑا سا لمبا عمل ہے لیکن آپ کی مشکلیں دور ہوں گی۔ وہ مشکلات جو آپ کی دور ہی نہیں ہو رہی، وہ تکلیف جو آپ بڑھتی جا رہی ہے، بیماری ہو، گھر میں بے سکونی ہو، بچے کی شادی ہو، نوکری ہو، تو محنت کرنے ہی سے کچھ ملے گا آپ کو۔ ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پہلے پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ نے بعد میں پڑھنی ہے، 9 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا مولاتی یا فاطمہ غشنی۔ تو یہ اپنے 9، 10، 11 پڑھنی ہے۔ یہ 14 دن کا عمل ہے، 14 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور درود پاک کی تو اتنی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک مطلب کہ ندا آئے گی، جس میں اللہ یہ کہے گا اگر رسول پاک کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے تو بتائے، تو اس میں سے کچھ لوگ آئیں گے، بہت سے لوگ آئیں گے، وہ یہ کہیں گے ہم رسول کے اوپر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ میاں کا ارشاد ہوگا کہ جاؤ تم اس مجمع میں سے جس کو اپنے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا، روایت موجود ہے۔ میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں وہ روایت موجود ہوتی ہے، اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل کو آپ ہی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لے لیا، تو وہ کتاب میرے پاس ہوتی ہے، میرے لائبریری میں ہوتی ہے، اور میں اس کو نوٹ کر کے رکھا ہوتا ہوں، نشان لگا کے رکھا ہوتا ہوں۔ تو آپ نے یہ ہے کہ یہ اپنا یہ عمل کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت بتایا، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوران عمل میں غصہ نہ کریں، گالیاں نہ نکالیں، ہیرا پھیری نہ کریں، چور بازاری نہ کریں۔ جب تک یہ آپ عمل کر رہے ہیں اتنے دن تو آپ یہ ایسی حرکت نہ کریں، کیونکہ آپ ادھر غلط کام کرتے رہیں گے، ادھر آپ وظیفہ کرتے رہیں گے تو اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ میں نے تو کہا کہ آپ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کریں، رشوت نہ لیں، ناپ تول کم نہ کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ اسی زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے ہم گالیاں نکال رہے ہیں، تو ہمیں کوئی زیب نہیں دیتا۔ آپ 14 دن اس کو عمل کریں گے، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔